اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکھرے موتی 550 عقل مند لوگ کون ہیں؟ سورت آل عمران آیت 190۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان جیسی بلند اور وسعت والی مخلوق اور زمین جیسی پست اور سخت لمبی چوڑی مخلوق، پھر آسمانوں میں بڑی بڑی نشانیاں، مثلاً چلنے پھرنے والے اور ایک جگہ ٹھہرے رہنے والے، اور زمین کی بڑی بڑی پیداوار، مثلاً پہاڑ اور جنگل اور درخت اور گھاس اور کھیتیاں اور پھل اور مختلف قسم کے جاندار اور کانے اور الگ الگ ذائقے والے اور طرح طرح کی خوشبوؤں والے میوے وغیرہ۔ کیا یہ سب آیات قدرت ایک سوچ سمجھ والے انسان کی رہبری خدا تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتی؟ جو اور نشانیاں دیکھنے کی ضرورت باقی رہے، پھر دن رات کا آ جانا اور ان کا کم زیادہ ہونا، پھر برابر ہو جانا، یہ سب اس عزیز و علیم خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی پوری نشانیاں ہیں۔ اسی لیے آخر میں فرمایا کہ ان میں عقل مندوں کے لیے کافی نشانیاں ہیں، جو پاک نفس والی چیز کی حقیقت پر نظر ڈالنے کے عادی ہیں، اور بے وقوفوں کی طرح آنکھ کے اندھے اور کان کے بہرے نہیں، جن کی حالت اور جگہ بیان ہوئی کہ وہ آسمان اور زمین کی بہت سی نشانیاں پیروں تلے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے۔ ان میں کے اکثر باوجود خدا کو ماننے کے پھر بھی شرک سے نہیں چھوٹ سکتے۔ اب ان عقل مندوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ اٹھتے لیٹتے خدا کا نام جبا کرتے ہیں، وہ اٹھتے لیٹتے خدا کا نام جبا کرتے ہیں۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹے لیٹے ہی صحیح، یعنی کسی حالت میں ذکر خدا تعالیٰ سے غافل مت رہو، دل میں اور پوشیدہ اور زبان سے ذکر خدا کرتے رہا کرو۔ یہ لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش میں نظر دوڑاتے ہیں اور ان کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں، جو اس خالق کی یکتا کی عظمت و قدرت، علم و حکمت، اختیار و رحمت پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 2، حضرت شیخ سلمان درانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکل کر جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں خدا تعالیٰ کی ایک نعمت مجھ پر موجود ہے اور میرے لیے وہ باعث عبرت ہے۔ نمبر 3، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک ساتھ غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام کرنے سے افضل ہے۔ نمبر 4، حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ غور و فکر اور مراقبہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تیرے سامنے تیری برائیاں بھلائیاں پیش کر دے گا۔ نمبر 5، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل پر اپنا پر تو ڈالے گا۔ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل پر اپنا پر تو ڈالے گا
اور بسا اوقات یہ شعر پڑھتے۔ إذا المرع كانت له فقرة ففي كل شيء له عبرة، یعنی جس انسان کو باریک بینی کی سوچ سمجھ کی عادت پڑ گئی، یعنی جس انسان کو باریک بینی کی اور سوچ سمجھ کی عادت پڑ گئی، اسے ہر چیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو، اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، اور اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو۔ نمبر 7، لقمان حکیم کا یہ حکمت امیز مقولہ بھی یاد رہے کہ تنہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو تو اسی قدر غور و فکر اور انجام بینی زیادہ ہوتی ہے، اور جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر وہ رستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ نمبر 8، حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس قدر مراقبہ زیادہ ہوگا اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی، اور جتنی سمجھ زیادہ ہوگی اتنا علم نصیب ہوگا، اور جس قدر علم نصیب ہوگا نیک اعمال بھی بڑھیں گے۔ نمبر 9، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ عز وجل کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے، اور خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ نمبر 10، حضرت مغیث اسود رحمت اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے کہ لوگوں قبرستان ہر روز جایا کرو تاکہ تمہیں انجام کا خیال پیدا ہو، پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ تم خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، پھر ایک جماعت کو جہنم میں جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت جنت میں جاتی ہے۔ اپنے دلوں کو اس حال میں جذب کر دو اور اپنے بدن کو بھی وہیں حاضر جان لو۔ جہنم کو اپنے سامنے دیکھو، جہنم کو اپنے سامنے دیکھو، اس کے ہتھوڑوں کو، اس کی آگ کے، اس کے قید خانوں کو اپنے سامنے لاؤ۔ اتنا فرماتے ہی دہاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نمبر 11، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک راہب سے ایک قبرستان اور ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ پر ملاقات کی اور اس سے کہا، اے راہب، تیرے پاس اس وقت 2 خزانے ہیں، ایک خزانہ لوگوں کا یعنی قبرستان، ایک خزانہ مال کا یعنی کوڑا کرکٹ پخانہ پیشاب ڈالنے کی جگہ۔ نمبر 12، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھنڈرات پر جاتے اور کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے رہ کر نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ آواز نکالتے اور فرماتے، اے اجڑے ہوئے گھروں، تمہارے رہنے والے کہاں ہیں؟ پھر خود فرماتے، سب زیر زمین چلے گئے، سب فنا کا جام پی چکے، صرف ذات خدا کو ہمیشگی والی بقا ہے۔ نمبر 13، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ 2 رکعتیں جو دل بستگی 2 رکعتیں جو دل بستگی کے ساتھ ادا کی جائیں اس تمام نماز سے افضل ہیں جس میں ساری رات گزار دی لیکن دلچسپی نہ تھی۔ نمبر 14، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اپنے پیٹ کے تیسرے حصے میں کھا، تیسرے حصے میں پانی پی اور تیسرا حصہ ان سانسوں کے لیے چھوڑ جس میں تو آخرت کی باتوں پر، اپنے انجام پر اور اپنے اعمال پر
غور و فکر کر سکے۔ بعض حکیموں کا قول ہے جو شخص دنیا کی چیزوں پر بغیر عبرت حاصل کیے نظر ڈالتا ہے، اس غفلت کے انداز سے اس کی دل کی آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ نمبر 15، حضرت بشر ابن حارث حافی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر لوگ خدا تعالی کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرمانیاں نہ ہوتی۔ نمبر 16، حضرت عامر بن عبد قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی غور و فکر اور مراقبہ ہے۔ نمبر 17، مسیح ابن مریم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابن آدم، اے ضعیف انسان، جہاں کہیں تو ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ، دنیا میں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہ، اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا، اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا، کل کی روزی کی فکر آج نہ کر۔ نمبر 18، امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے رو دیے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں نے دنیا میں اور اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی، جب نتیجے پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں عبرت و نصیحت ہے اور واعظ و پند ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 492 تا 493۔ جزاک اللہ۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آمین۔ ربنا إنك رؤوف رحيم آمین۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير آمین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم آمین۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمین۔ ربنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمین۔ صلى الله عليه وآله وأهل بيته أجمعين آمین۔ جزاک اللہ۔ 8/3/2015۔ اللہ اکبر۔